فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی بات جو بہت زیادہ ضروری ہے، شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہنے کے لیے چونکہ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو 2 4 5 دن کا نہیں ہے، 2 مہینے 2 سال کا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا ہے. پوری زندگی کے لیے بیوی اپنے آپ کو خاوند کے لیے پیش کرتی ہے، اور پوری زندگی ہی کی نیت سے خاوند بھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعلق کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس میں دراڑ آ جائے تو آہستہ آہستہ وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس میں سب سے بڑی دراڑ کی جو بنیاد ہے وہ شک ہے. کیا مطلب کہ خاوند اگر اپنی بیوی پر شک کرے یا بیوی اپنے خاوند پر شک کرنا شروع کر دے تو اس شک کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کا تعلق کمزور ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ بالکل ختم ہو جائے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. جیسے آپ کسی درخت کو کاٹنا چاہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی ہی کلہاڑی میں وہ درخت نیچے گر جائے گا، بلکہ پہلی کلہاڑی سے اس میں معمولی سا ایک نشان پڑے گا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. آپ کلہاڑیاں مارتی جائیں گی، اس کے اندر جو ہے وہ رکھنا پڑتا جائے گا، سوراخ بڑھتا جائے گا. پھر ایک آخری کلہاڑی ایسی آئے گی جس کے بعد وہ درخت نیچے گر جائے گا. بالکل اسی طرح میاں بیوی کا تعلق وہ ایک دم ختم نہیں ہو پاتا، بلکہ شروع میں شک جو ہے اس کی کلہاڑیاں لگتی ہیں، پھر رفتہ رفتہ وہ کلہاڑیاں تبدیل ہو کر تجسس میں بدل جاتی ہیں. تجسس کا مطلب ہے کہ بیوی پھر اس کی تفتیش کرتی ہے، کبھی اس کا موبائل چیک کرے گی، کبھی کچھ کرے گی. یہ تجسس ہے. پھر اس سے زیادہ کلہاڑیوں کی شکل کیا بدلے گی کہ وہ تجسس پھر جھگڑے میں بدل جائے گا. بیوی کا موڈ آف رہنے لگ جائے گا، وہ اس کی بات نہیں مانے گی، اس کو تانے مارے گی، باتوں باتوں میں اس کو ان چیزوں کا اظہار کرے گی. اور پھر اس کے بعد ایک آخری کلہاڑی وہ طلاق کی لگتی ہے، اور یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور وہ جو درخت انہوں نے نکاح کے ذریعے قائم کیا تھا وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے. تو اب یہ یاد رکھ لیں، شادی تو ہو رہی ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے خاوند پر بیوی کو اعتماد ہونا چاہیے. اعتماد اتنا ہو کہ اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے بھی اسے کچھ غلط نظر آئے تو اپنے آپ کو جھٹلا دے، لیکن اپنے خاوند کو نہ جھٹلائے. یعنی یوں کہے کہ شاید میں نے غلط دیکھا ہے، شاید میں نے غلط سنا ہے، میرا خاوند ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا اعتماد بیوی کو اپنے خاوند پر اور خاوند کو اپنی بیوی پر ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دیکھیں اور وہ غلط ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ سنیں اور وہ غلط ہو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا. ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی. کچھ اور بھی وزیر اس بادشاہ کے تھے، وہ بہت جلتے تھے اس دوستی سے، اور ان کو یہ تھا کہ یہ وزیر اور بادشاہ آپس میں گہرے دوست ہیں، اور جو ہی بادشاہ مرے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس وزیر کو آگے بادشاہ بنا دیا جائے اور ہم لوگ ایسے ہی منہ دیکھتے رہ جائیں. تو کیا کریں؟ انہوں نے آپس میں بہت سوچ بچار کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں ان کی دوستی کو ختم کرنا چاہیے. اب اس کی انہوں نے کوششیں شروع کر دیں، لیکن ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا چلو خیر، یہ تو ہمارے بس میں نہیں رہا. آگے سے وہ جو بادشاہ تھا اس کا ایک بیٹا تھا اور اس وزیر کا بھی ایک بیٹا تھا، اور یہ دونوں بھی آپس میں بڑے گہرے دوست تھے. اب انہوں نے سوچا کہ چلو بادشاہ وزیر تو نہیں ہمارے قابو میں آئے، آج نہیں کل نہیں بادشاہ مر ہی جائے گا، تو اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا جو ہے اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا. تو پھر وزیر کا بیٹا بھی اس کا دوست ہے، تو ان کا تو تعلق آگے تک نبھ رہا ہے. تو چلو بادشاہ کی نہ صحیح،
تو وزیر اور بادشاہ کے بیٹے کی جو دوستی ہے یہ ختم کروا دیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے۔ لیکن بڑی کوششوں کے باوجود وہ دوستی بھی ختم نہ ہو سکی۔ پھر یہ ہوا کہ ایک عورت نے ان سے کہا بھی تم پریشان ہو، خیریت تو ہے؟ انہوں نے بتایا بھی یوں ہم ان کا تعلق ختم کروانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا کا جو کام نہیں ہوتا وہ عورت کر سکتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی لو یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، بس لڑائی کروانی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا بس وہ ہو جائے گی، بس مجھے یہ بتاؤ یہ ملیں گے کہاں؟ کہا فلاں جگہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عورت وہاں چلی گئی اور اس نے وزیر کے لڑکے کو اشارہ کر کے بلایا کہ میری بات سنو۔ دور سے وہ آ گیا تو اس عورت نے وزیر کے لڑکے کے کان میں تھوڑی سی کوئی بات کی یا نہیں کی، بس یوں ہی اپنے ہونٹ ہلاتی رہی۔ اب بادشاہ کا لڑکا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت اس کے کان میں کوئی بات کر رہی ہے، حالانکہ وہ بات نہیں کر رہی تھی، صرف اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی، جیسے آپ چوئنگم کھاتی ہوئی ہونٹ ہلاتی ہیں، لیکن اس وقت کوئی بات تو نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ وزیر کا لڑکا بادشاہ کے لڑکے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تو اس عورت نے دور سے پکار کر اس وزیر کے لڑکے سے کہا دیکھو میری اور تمہاری جو بات ابھی ہوئی ہے یہ راز کی بات ہے، آپس میں رہنی چاہیے، کسی اور کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، اور یہ جو بادشاہ کا بیٹا بیٹھا اس کو بھی نہیں بتانا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ اب بادشاہ کے بیٹے نے کہا بھئی بتاؤ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس نے تجھے بلایا ہے، تیرے کان میں بات کی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں کی۔ اب وزیر کا لڑکا کہتا ہے بھائی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ تو یوں ہی بس ہونٹ ہلا رہی ہوگی۔ تو اب وہ بادشاہ کا لڑکا کہنے لگا کہ اچھا چلو اگر ہونٹ ہلا رہی تھی تو جاتے ہوئے یہ کیوں کہہ کر گئی کہ یہ تیری میری بات ہے، اس کو راز میں رکھنا، کسی کو بتانا نہیں؟ تو کچھ ہوا ہے تو اس نے یہ کہا ہے نا۔ اب وہ انکار کرتا جائے، بادشاہ کا لڑکا اصرار کرتا جائے کہ تم میری دوستی کی بھی لاج نہیں رکھتے، ایک عورت کی وجہ سے تم نے مجھے بھی چھوڑ دیا ہے اور مجھے بتا نہیں رہے، اب کچھ ہو تو بیچارہ بتائے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ بادشاہ کے لڑکے نے کہا اچھا اگر تو اتنا ہی مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے اور مجھے نہیں بتانا چاہتا تو چل دفع ہو، تیری میری دوستی بھی ختم، آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اتنی بات کہہ کر وہ بھی اس سے دور ہو گیا، اور وہ جو ان کا مضبوط تعلق تھا وہ 1 منٹ کے اندر ختم ہو گیا۔ اب دیکھو بادشاہ کے لڑکے نے جو کچھ دیکھا وہ غلط دیکھا، جو سنا وہ بھی غلط سنا۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے اپنے خاوند کے بارے میں اگر اسے کوئی بات پہنچتی بھی ہے تو یوں کہے کہ تم نے غلط دیکھا ہوگا، تم نے غلط سنا ہوگا، میرا خاوند ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا اعتماد کرے گی تو پھر کہیں جا کر یہ تعلق نبھتا ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ عورت کے دل میں چونکہ خاوند کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے اس کو تھوڑا بہت اس قسم کے جذبات پیدا اس کے دل میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے بستر پر ہاتھ مارا تو حضور بستر پر نہیں تھے، تو میں بڑی پریشان کہ رات کے وقت مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ کہ میں حضور کو تلاش کرنے باہر نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان تھا وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو خیر کہتی میں نے دیکھا تو میں واپس آ گئی، تو حضور بھی واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ تم کیوں گئی تھی باہر؟ تو میں نے کہا جی میں آپ کو تلاش کرنے گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تلاش کرنے گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے چھوڑ کر آپ کسی اور بیوی کے گھر نہ چلے گئے ہوں، مطلب یہ کہ میری باری ہے تو ایسا نہ ہو کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ
کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی ہو اور وہ کسی ایک بیوی کا حق دوسری بیوی کو دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضور ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود ان کے دل میں یہ تجسس اور وسوسہ آ گیا کہ پتہ نہیں کسی اور بیوی کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ چونکہ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ واچنگ کرتی ہے، اتنی زیادہ بدگمان ہوتی ہے، اتنی زیادہ شک بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ شک اگر محبت کے اندر اندر رہے گا تو جھگڑا نہیں ہوگا، صرف انسان کے اندر کی کیفیات بدلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی ایک اہم بات ہے کہ شادی تو ہو رہی ہے، لیکن اس شادی کے بعد ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں ان چیزوں پر کہ اپنے خاوند کے لیے اپنے دل میں قبرستان بنائیں، جس میں اس کی ہر بری بات، ہر ٹیڑھی بات، جو ہر نامناسب بات کو دفن کرتے رہنا ہے۔ پھر یہ تعلق نبھے گا، دیر تک چلے گا، محبت قائم رہے گی، ورنہ تو یہ سارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ مثلا کسی کا خاوند ایسا بھی ہوگا جو کسی آفس میں جاب کرتا ہے، وہاں پر فیمیل سٹاف بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ فیمیل سٹاف ہے، اس نے کبھی کچھ پوچھنا ہے، کبھی کچھ بتانا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آفس کے علاوہ گھر میں کچھ کام کرنا ہے تو کسی دفتر کی لڑکی کا فون آئے گا کہ سر یہ والی چیز کیسے لکھنی ہے، یہ کہاں رکھنی ہے، تو ظاہر ہے اس کو بتانا ہوگا۔ کبھی وہ بھی فون کر کر اس کو کہے گا وہ میں نے فلاں فائل تمہیں کہی تھی، اس کو یوں کر دینا، اس کو یوں کر دینا۔ اب آپ اس کی مجبوری سمجھیں کہ وہ آفس ورک کی وجہ سے اس لڑکی کی بات سن بھی رہا ہے، اس لڑکی سے بات کر بھی رہا ہے۔ اب اگر اس حد تک ہوگی تو ٹھیک ہے، اب بیوی کیا کرے گی، وہ اس کو الٹا رنگ دے گی، ہاں تیرا اس سے کوئی تعلق ہوگا تبھی تو وہ فون کر رہی ہے، اور تیرا اس سے تعلق ہے تبھی تو اسے فون کرتا ہے، یہ دیکھ اس کا نمبر میں نے خود تمہارے موبائل میں دیکھا ہے۔ اب یوں جب وہ بار بار بیوی اس کو کہے گی نا، اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاوند ضد پر آ جائے گا اور وہ کہے گا پہلے تو نہیں تھا، اب میں وہ تعلق بنا کے دکھاؤں گا تاکہ تیری بھی گردن سیدھی ہو اور تیرا جو سریا ہے وہ نکلے دماغ سے کہ تو مجھے اتنا برا سمجھتی ہے۔ تو مرد جب ضد پر اتر آتا ہے تو پھر وہ کام جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتا پھر وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارنی، خاوند کو ان معاملات میں کبھی بلیم نہیں کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا کاروباری معاملات میں اب کسی کا خاوند دکاندار ہے، اب وہ ظاہر ہے دکان پہ عورتیں بھی آتی ہیں، کسی کی جوتی کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، گارمنٹس کی ہے، اسی طرح کاسمیٹکس کا کام وہ تو ہے ہی عورتوں سے متعلق۔ اب بہت سی گاہک آئیں گی، عورتیں آئیں گی، ان سے بات چیت کریں گی۔ اب دکاندار کی مجبوری ہوتی ہے کہ گاہک سے مسکرا کے ملے اور اس سے اچھی طرح بات کرے تاکہ تعلق ہوگا تو وہ چیز بھی انہی سے خریدیں گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ تعلق اسی حد تک ہوتا ہے۔ اب بیوی کو پتہ چل گیا، وہ کبھی آئی، اس نے دیکھا یہ اس سے بھی ہنس رہا تھا، اس سے بھی مسکرا کے مل رہا تھا، یا کسی نے بیوی کے کان میں ڈال دیا کہ تمہارا خاوند تو فلاں عورتوں سے بہت مسکرا کے ملتا ہے۔ اب وہ اس کی ایک کاروباری مجبوری ہے، لیکن بیوی اس کو دوسرا رنگ اگر دینا شروع کرے گی تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ ضد پر آئے گا، وہ کہے گا اچھا پہلے تو نہیں تھا، اب میں تجھے کر کے دکھاؤں گا یہ تعلق۔ تو بعض اوقات بیویاں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارتی ہیں، اور وہ خاوند جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان چیزوں کو، وہ ضد میں آ کر پھر ایسے کاموں کو کرتا ہے۔ اب بیوی غلطی کہاں پر کرتی ہے؟ سب سے پہلی غلطی بیوی یہاں پر کرتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کا موبائل چیک کرتے پھرتے ہے، اس کے میسج پڑھے گی، اس کی کال جو ہے لسٹ دیکھے گی، کس کو فون کیا، کس کا فون اس نے سنا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کبھی بھی جاسوسی نہ کرو۔ خاوند بیوی کی نہیں کر سکتا، بیوی خاوند کی نہیں کر سکتی۔ جاسوسی یہی ہے کہ آپ اس کے میسج پڑھ رہی ہیں اور اس کی جو ہے فرینڈ لسٹ دیکھ رہی ہیں، اس میں کتنی لڑکیاں ہیں، کون کون ہے۔ تو آپ خود جان بوجھ کر ہی تو اپنی زندگی کو تلخ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میسج دیکھیں گی، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا میسج مل گیا
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ روئیں گی، پریشان ہوں گی، دل دکھے گا، پھر گھر میں جھگڑے ہوں گے اور پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جا کر ختم ہو۔ اس لیے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ اپنا موبائل اپنے استعمال میں رکھیں، خاوند کا موبائل اس کے استعمال میں ہے، ہاں اس سے لے کر کبھی بیلنس نہیں ہے تو کال کرنی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اور بات ہے، لیکن کبھی بھی اپنے خاوند کے موبائل کو آپ نے چیک نہیں کرنا، ورنہ آپ کی اپنی زندگی تلخ ہوگی، آپ کی اپنی زندگی خراب ہوگی اور نتیجہ گھر میں جھگڑے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ خاوند نے تو 2-3 لفظ ہی بولنے طلاق کے اور زندگی آپ کی برباد ہوگی، اسے تو پھر کوئی نہ کوئی مل جائے گی، لیکن طلاق والی عورت کو اب تو کنواریوں کو رشتے نہیں ملتے، طلاق والیوں کو بیچاریوں کو کہاں سے ملے؟ تو یہ سب سے بڑی غلطی عورت یہاں کرتی ہے۔ دوسری غلطی یہ کرتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے، اس کو پتہ ہے میرا خاوند ادھر ادھر متوجہ ہو رہا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے کوئی پرانے تعلق تھے، پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی، شادی ہو گئی، پھر کہیں وہ پرانا تعلق بحال کسی وجہ سے ہونے لگا یا ہو گیا، تو اب مجھے پتہ تو چل گیا ہے کہ میرا خاوند یوں ہے، ایسا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ اس سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، طلاق لے لیں، گھر چلی جائیں، آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا کچھ نہیں گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ایک مثال سمجھیں، گھر میں اچھا کھانا پکا ہوا ہو، گھر میں بہترین قسم کے کھانے جس کو ملیں، وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ باہر کسی ہوٹل پر جا کر روٹی کھائے اور باہر کے کھانے کھائے۔ جو لوگ باہر کھانا کھاتے ہیں اس کی وجہ یا تو گھر میں پکا نہیں ہوا یا اچھا نہیں پکا ہوا۔ اسی طرح جس آدمی کی بیوی خوش اخلاق ہو، خوبصورت ہو، بنی سنوری ہو، اس کے لیے تیار ہو، اس سے اظہار محبت کرتی ہو، وہ پاگل ہے، وہ باہر کسی دوسری عورت سے جا کے اپنا تعلق بنائے گا۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں اسے محبت نہیں ملتی، اپنائیت نہیں ملتی، بیوی بنی سنوری خوبصورت اس کو نظر نہیں آتی، اور باہر کی عورت اس کو بنی سنوری بھی دکھ رہی ہے، اظہار محبت بھی کر رہی ہے، تو مرد محبت کا بھوکا ہے، گھر میں نہیں ملی تو باہر وہ نظر آئی تو وہ ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ اب دوسری غلطی عورت یہ کرتی ہے کہ وہ یہ دیکھ بھی رہی ہے کہ میرا خاوند کسی دوسری طرف مائل ہو رہا ہے، اب بجائے اس کے کہ یہ تیار ہو، اظہار محبت کرے، اس کی خدمت کرے، اس سے میٹھا میٹھا بولے، اس کو قریب کرنے کی کوشش کرے، اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے، الٹا اس سے جھگڑا کرتی ہے، اس پہ الزام لگاتی ہے، اپنے گھر بتاتی ہے، اس کے دوستوں کو بتاتی ہے، پھر وہ جو زندگی میں تلخی تھوڑی تھی وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلے یہ غصے میں رہتے تھی، اب خاوند بھی غصے میں رہنے لگ گیا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر طلاق ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی ایسا ہو بھی جائے، خدا نخواستہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو اس کے دل سے اس کی محبت ختم فرما، میری محبت پیدا فرما۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے خاوند کی پہلے سے زیادہ خدمت کریں، پہلے سے زیادہ اچھی تیار ہوں، پہلے سے زیادہ اظہار محبت کریں اور اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، یعنی اسے اس لائق چھوڑے ہی نہ کہ وہ باہر کہیں توجہ کر سکے۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ باز نہیں آ رہا، اب آپ کھل کر اپنے خاوند سے بات کریں محبت کے ساتھ کہ مجھے اس طرح آپ کے بارے میں یہ محسوس ہو رہا ہے اور مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو یہ دیکھو اچھی بات نہیں ہے، اس طرح میرا دل ٹوٹتا ہے، مجھے بہت برا لگا۔ اس کو بھی احساس ہوگا، وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی وہ نہیں سدھر رہا، اب اپنے گھر نہیں بتانا، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنے باپ کو، نہ اپنے بھائیوں کو۔ اس کی وجہ اگر آپ نے ماں باپ کو بتایا تو بیٹی کا غم ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بیمار پڑ جائیں گے، خدا نخواستہ پریشانی میں ان کو کچھ ہو گیا تو یہ بھی بری بات ہے۔ بھائی جذباتی ہوتے ہیں، ان کو بتایا تو وہ آپ کے خاوند سے لڑنا شروع کر دیں گے اور آپ اپنا گھر یوں برباد کر بیٹھیں گی۔ کبھی اپنے گھر نہیں بتانا۔ اب بتانا کس کو ہے؟ آپ نے یہ بات اپنی ساس کو بتانی ہے کہ اس طرح آپ کا بیٹا یہ کام کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔
اپنے سسر کو بتائیں، وہ پھر اپنے بیٹے کے کان کھینچے گا، یا آپ کے خاوند کا جو بڑا بھائی ہے آپ اس کے سامنے یہ ساری بات رکھیں کہ میں نے اس کو سمجھایا ہے محبت سے اور ساری کوشش کر لی ہے، میں مجبور ہو کر آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ اس کی ساری بات ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ اب کیا ہوگا کہ جب باپ سمجھائے گا، بڑا بھائی سمجھائے گا، اس کو شرم آئے گی، احساس ہوگا، وہ خود بخود اپنے آپ کو سدھار لے گا، اور آپ نے اسی طرح خدمت اور اس کی جو ہے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہنا ہے، منہ نہیں بنانا۔ اگر آپ نے منہ بنا لیا تو پھر تو وہ تعلق قائم ہو ہی نہیں سکے گا۔ پھر بھی خدا نہ خواستہ وہ نہیں سدھرا تو اب آپ اپنے والدین کو بتا دیں کہ جی میں نے خود بھی سمجھا لیا، اس کے ماں باپ کو بھی بتا دیا ہے، اس کے باوجود وہ سدھرنے پہ نہیں آ رہا، تو آپ اب اس کو سمجھائیں۔ اب وہ آپ کے والدین جب بیٹھیں گے، ان کے ماں باپ کو بٹھائیں گے، پنچایت لگے گی، اس کو شرم دلائی جائے گی، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ سدھرے تو اب آپ کو یہ دو اختیار ہیں۔ ایک اختیار تو یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں جیسے کسی کی انگلی میں زخم ہو جائے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، تو اب یہ ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، پوری زندگی شوگر کو ساتھ لے کے ہی چلنا پڑتا ہے کمپرومائز کرتے ہوئے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کی انہی حرکتوں کے ساتھ کمپرومائز کریں اور اپنی زندگی گزاریں اس کے ساتھ۔ دوسری صورت پھر وہ ہے کہ آپ نہیں رہ سکتی تو جدائی اختیار کر لیں، صرف ایک طلاق اس سے لیں، بس کو مجھے ایک طلاق دے دو، طلاق لے کر گھر چلی جائیں۔ اب اس کو بھی احساس ہوگا، شرمندگی ہوگی، وہ رجوع کر لے، صحیح ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا نہ خواستہ عدت گزر بھی گئی اور اس نے رجوع بھی نہیں کیا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آج نہیں، کل نہیں، 2 ماہ بعد جب اس کو احساس ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، پھر وہ رجوع کرنا چاہے تو دوبارہ رجوع ہو جائے گا، عدت کے بعد نکاح ہوگا اور 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا، آپ اس کے ساتھ دوبارہ زندگی گزاریں۔ 3 نئی طلاقیں لینی، ورنہ تو پھر تعلق بالکل ہی ختم ہو جائے گا، بس ایک طلاق لے کر الگ ہو جائیں اس سے۔ تو یہ آخری حل اس وقت ہے جب بالکل زندگی نہیں گزر رہی، ورنہ تو میرا مشورہ وہ یہی ہے، خدا نہ خواستہ ایسے حالات آ جائیں تو اپنے آپ کو اس طرح آپ کو رکھنا چاہیے کہ اس کی ان خامیوں کے باوجود اپنے ساتھ اس کو رکھیں۔ دیکھو نا، آپ کا چھوٹا بچہ عورتوں کا پیشاب بھی کرتا ہے، پخانہ بھی کرتا ہے، الٹیاں بھی کرتا ہے، کپڑے بھی گندے، بستر بھی گندا، ان ساری بری حرکتوں کے باوجود ماں اسے پیار بھی کرتی ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، جدا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ میرا خاوند ہے، ٹھیک ہے گندا ہو گیا، اس کی عادتیں بگڑ گئیں، کچھ غلطی پر ہے، تو اس کی انہی خامیوں کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلتی رہیں تو انشاءاللہ یہ بہت بہترین آپ کے لیے ایک ترتیب ہوگی۔ باقی اللہ کسی کو ایسا برا وقت نہ دکھائے، لیکن ابتدا یہی ہے کہ اپنے خاوند پر اعتماد سیکھیں اور اس پر شک کرنا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ اعتماد اور شک نہ کرنا آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔